बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ ट्रुथ यानी आधा सच के साथ मैं हूं शाहिद रैन। नाजरीन, आज जिन खबरों पर हम बात करेंगे उन खबरों में सबसे अहम खबर पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक है और पाकिस्तान की मईशत के लिए क्या इकदामात हो रहे हैं और क्या अहम दौरे जारी हैं। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से इस वक्त सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है और इसी सिलसिले में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं और आइंदा चंद घंटों में वो मुत्तहदा अरब इमारात पहुंचेंगे। उसके बाद वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ भी मिशन जेनीवा के बाद मिशन दुबई पर परवास करेंगे, मिशन दुबई के लिए, और फिर वो दुबई पहुंचेंगे और ये बहुत अहमियत का हामिल दौरा होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिस वक्त दुबई में मुत्तहदा अरब इमारात में मौजूद होंगे, उसी वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वहाँ पहुंचेंगे। दोनों दौरों की अहमियत क्या है और इसके असरात क्या होंगे, इसका अंदाज़ा तो आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त जो माशी जिसे कहते हैं इंजेक्शन की ज़रूरत है, उसके लिए मुत्तहदा अरब इमारात और सऊदी अरब के ये दौरे इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और ये जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इसमें एक अपना रोल होगा। माजी में भी हमारी जो फ़ौज है या जो मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान हैं वो पाकिस्तान की मईशत को भी संभालने के लिए हुकूमत का साथ देते रहे हैं, तो वही जो तसलसल है उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन हमारी जो सियासी जमातें हैं या जो सियासतदान हैं, जब कभी मौका लगता है तो फिर कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को अपने आइनी रोल में रहना चाहिए। तो मेरा ख्याल है जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो फिर सोचना चाहिए सियासी लोगों को कि जब ऐसी सूरत हाल में जब वो मदद मांगते हैं अस्करी सरबराहान से, अस्करी इदारों से, तो फिर जब आइनी रोल की बात करते हैं तो आइन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि पाकिस्तान के माशी मसाइल के हल के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किरदार अदा करना है। लेकिन वो चूंकि ये किरदार अदा करते हैं मुल्क के लिए, कौम के लिए और उसकी मईशत को बेहतर रखने के लिए उनसे जो हो सकता है वो अपनी कैपेसिटी में करते हैं। तो इस वक्त भी जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर, वो इसी मिशन पर सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात, गो के ये उनका एक खैर सगाली का दौरा भी है। चार्ज संभालने के बाद वो पहली मरतबा दोनों ब्रादर इस्लामी मुल्कों में गए हैं। लेकिन वाकफान हाल जानते हैं कि असल मामला पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त जिस बूस्टर की या जिस इंजेक्शन की ज़रूरत है उसके लिए वो मदद मांगने गए हैं मुत्तहदा अरब इमारात और सऊदी अरब। और उम्मीद है कि उसके बाद पाकिस्तान की मईशत जो है, जो कि इस वक्त वेंटिलेटर पर है, उसे फिर जनरल वार्ड में मुंतकिल करने के जो इकदाम हैं वो हो सकेंगे और फिर बाद में इसका क्रेडिट भी सियासी लोग लेंगे कि हमने मईशत को संभाला। उस वक्त कोई ये नहीं कहेगा कि इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का या अस्करी इदारों का या अस्करी इदारे के सरबराह का कोई रोल था। बड़ी दिलचस्प तौर पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ एक ही जगह पर जेनेवा में मंडे को मौजूद होंगे। तो वो वहाँ क्या मुलाकातें करेंगे, IMF से भी मुलाकातें होने का इम्कान है, बताया जा रहा है कि साइड लाइन्स पे कुछ मुलाकातें होंगी। लेकिन जो अहम मुलाकात होगी मिशन जेनेवा में, उसके पंजाब पर क्या असरात होंगे और पंजाब में 20 जनवरी के बाद क्या होने जा रहा है वो भी आपको बताते हैं, या 20 जनवरी तक। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि इंतहाई अहमियत का हामिल जो दौरा होगा वो मुत्तहदा अरब इमारात का होगा। सऊदी अरब से बेहतर और हौसला अफजा खबरें मिलने के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब मुत्तहदा अरब इमारात पहुंचेंगे, जहां उनके फौरी बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पहुंचेंगे अपनी ख़जाना की टीम के साथ, और देखते हैं कि मुत्तहदा अरब इमारात से हमें क्या खबरें मिलती हैं। और आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान की सियासत में इस वक्त जो एक हैजान बपा किया हुआ है मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने, तो आसिफ अली जरदारी ने जो ताश सीने के साथ लगाई हुई है, उनके सीने के अंदर चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग कौन है। कोशिश करेंगे कि आपको ये बता सकें कि बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग कौन है। चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग का जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो एक दिलचस्प वाक़या भी अपने नाजरीन से शेयर करना चाहूँगा। कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इब्तदाई जो पहली खेप की शमूलियत हुई, जो पहला फेज़ कह लें या पहली खेप कह लें, उसकी शमूलियत के बाद शमूलियत के वक्त एक रुकन ऐसे भी थे जो गुज़िश्ता कई सालों से चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग है, चाहे वो अपनी ख्वाहिश से ही क्यों ना हो। तो उन्होंने आसिफ अली जरदारी के सामने एक बात ये रखी कि हमारी शमूलियत हो रही है और हम ये कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी को स्ट्रेंथ मिलेगी, तो हमें इस वक्त बलूचिस्तान में एक अदम एतमाद की तहरीक पर गौर करना चाहिए। तो आप सोचें कि मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने इस सूरत हाल को कैसे समेटा होगा। जी हाँ, हाफ ट्रुथ के ज़राए ने बताया कि जब चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग की ख्वाहिश रखने वाले शख्स ने बलूचिस्तान में अदम एतमाद पर बात करने की कोशिश की या उसका आइडिया फ्लोट किया,
تو مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری نے ان سے پوچھا کہ آپ کا حلقہ فلاں ہے اور ادھر سے فلاں صاحب بھی الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں، تو اس ایسی صورتحال میں کیا آپ کی سیٹ محفوظ ہوگی؟ تو دبے لفظوں میں انہوں نے انہیں بتایا کہ چیف منسٹر ان ویٹنگ صاحب ذرا خیال کیجئے، کچھ اپنے حلقے کی فکر کیجئے، آنے والے انتخابات کی فکر کیجئے، فی الحال ہمارے مسئلے بڑے ہیں، پنجاب کا غم ہے، اکانومی کا غم ہے، وفاقی حکومت، اور سب سے بڑا غم عمران خان بنے ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کے لیے۔ تو اس وقت چیف منسٹر ان ویٹنگ کو چاہیے تھا کہ موقع دیکھتے، محل دیکھتے، پھر کوئی خواہش کا اظہار کرتے تو ممکن ہے مفاہمت کے بادشاہ انہیں کچھ نواز دیتے، لیکن صورتحال نہیں تھی، اور غلط موقع پر، غلط وقت پر غلط خواہش کا اظہار نیگیٹو مارکنگ کی طرف بھی جاتا ہے۔ تو چیف منسٹر ان ویٹنگ کو کوئی جو ہے حوصلہ افزا ریزلٹس نہیں ملے۔ اب سوال یہ ہے کہ چیف منسٹر ان ویٹنگ اگر واقعی چلے، ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ چلیں واقعی اگر پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے تو چیف منسٹر ان ویٹنگ کون ہوگا؟ یہ ایک ایسا ملین ڈالر کوسچن ہے کہ جس کی تاش کو آصف علی زرداری نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور اس حد تک سینے سے لگایا ہوا ہے کہ ایک حلقے سے تین تین لوگ بھی پیپلز پارٹی جوائن کرنے کو تیار ہیں۔ اب پیپلز پارٹی کسی ایک کو ہی ٹکٹ دے سکتی ہے، تو تین لوگوں کا کیا کرے گی؟ تو پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت جو ایک تاثر مفاہمت کے بادشاہ نے قائم کیا، ابھی بلوچستان میں ان کی حکومت بنتی ہے نہیں بنتی، ان کی پارلیمانی اسٹرینتھ کتنی ہوگی، یہ ساری چیزیں ابھی تک کوسچن مارک ہیں۔ اور آیا کیا انہیں وہ سپورٹ ملے گی جو پاکستان تحریک انصاف کو مرکز میں 2018 میں، یا بلوچستان عوامی پارٹی کو بلوچستان میں ملی تھی؟ کیا 23 میں وہ سپورٹ آصف علی زرداری کو ملنے جا رہی ہے؟ اس کے متعلق میں اپنے پچھلے ویلاگ میں یہ بتا چکا تھا کہ کوئٹہ کسی بھی ٹرین کو پہنچانے کے لیے مچ کے قریب اسے 2 انجن لگانے پڑتے ہیں تاکہ وہ ہائٹ پر چڑھ سکے۔ تو ابھی تک دوسرا انجن کس ٹرین کو فراہم کیا جائے گا یہ فیصلہ نہیں ہوا۔ فی الحال جمعیت علماء اسلام کی ٹرین میں 3 سے 4 ڈبوں کی شمولیت ہوئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ شمولیتیں کچھ زیادہ ہوئی ہیں جمعیت علماء اسلام کے مقابلے میں۔ اگلا فیز بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا، لیکن ملین ڈالر کوسچن تو یہی ہے کہ چیف منسٹر ان ویٹنگ کون ہے؟ میرے ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری نے جو تاش اپنے سینے سے لگائی ہوئی اور اس سینے کے اندر ان کے پاس کیا چیزیں ہیں، میں نے ذرا کوشش کی کھنگالنے کی پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری کے بہت ہی قریب موجود لوگوں سے، کچھ سوال پوچھے تو بہت سے ناموں کے بارے میں نے ان سے رائے لی، تو بہت سے ناموں پر نفی میں جواب ملا جن کے بارے میں یہ تاثر قائم ہے کہ وہ ممکنہ طور پر وزارت اعلیٰ کے یا خواہش مند ہیں یا امیدوار ہیں۔ تو جواب نفی میں ملے تو میں حیران تھا کہ یہ ساری صورتحال اب جائے گی کس طرف۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ یہ بتائیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے ذہن میں کیا ہے، آپ کو کیا تاثر ملتا ہے؟ تو وہاں سے جواب ملا کہ وہاں 2 لوگ ہیں جن کی بہت اہمیت ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں۔ ایک ہیں شریک چیئرمین آصف علی زرداری خود، دوسرے ہیں بلاول بھٹو۔ تو دونوں والد اور بیٹے کے دل میں یا ذہن میں ایک ایک نام ہے، لیکن ممکن ہے کہ دونوں کا نام ایک جیسا ہو، دونوں نے ایک دوسرے سے ابھی تک اظہار نہیں کیا، اور یہ بہت ہی قریبی ذرائع ہیں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے جن سے میری یہ بات ہوئی۔ تو انہوں نے بہت حیران کن بات ایک بتائی جو آنے والے دنوں میں میرے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوگی۔ انہوں نے کہا بلوچستان سے آصف علی زرداری ہوں یا بلاول ہوں، 2 لوگ جب کبھی بھی ان کا ذکر ہوتا ہے یا ان کی بات ہوتی ہے تو آصف علی زرداری کی آنکھوں کی چمک مختلف ہوتی ہے، اور وہ 2 لوگ کون ہیں؟ اب ملین ڈالر کوسچن یہ بھی ہے، کہیں کیا یہ چیف منسٹر ان ویٹنگ ہے؟ میں نے یہ سوال پوچھا تو ان ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیف منسٹر ان ویٹنگ ہے، لیکن یہ طے ہے کہ ان میں سے ایک صوبے میں اور ایک مرکز میں ہوگا، ممکن ہے دونوں مرکز میں ہوں، ممکن ہے دونوں صوبے میں ہوں۔ تو میں نے بڑی کوشش کی، بڑا کھنگالنے کی کوشش کی، تو ذرائع نے مجھے ان ناموں سے آگاہ کیا۔ ایک نام ان میں جو ہے وہ بیرسٹر نوابزادہ سیف اللہ مگسی کا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے اس سے پہلے سینیٹر بھی رہ چکے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں۔ دوسرا نام ایک ایسے جیالے کا ہے جس کا نام سن کر آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ آصف علی زرداری صاحب کو اتنی دلچسپی کیوں ہے۔ جی ہاں، دوسرا نام علی مدد جتک کا ہے، اور میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک بھاری بھرکم شخصیت کی شمولیت کے بعد آصف علی زرداری نے ان سے اس وقت تک ملاقات نہیں کی
جب تک کہ علی مدد جد تک سے رائے نہیں لی. اس حد تک علی مدد جد تک ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو علی مدد جتک اور سیف مکسی دو ایسے نام ہیں پیپلز پارٹی میں جتنے بھی ہیوی ویٹس آ جائیں. آصف علی زرداری اور بلاول کے لیے یہ دو نام گو کہ ایک زمانے میں یہی تاثر صادق عمرانی کے لیے تھا. صادق عمرانی کی اب بھی گڈ بکس موجود ہوں گی, اب بھی لائکنگ موجود ہوگی پیپلز پارٹی میں, لیکن موجودہ صورتحال میں جو دو نام ہیں, اب یہ چیف منسٹر ان ویٹنگ ہیں یا نہیں میں نہیں کہہ سکتا, لیکن آصف علی زرداری کے لیے کسی بھی ہیوی ویٹ, سردار, نواب, کسی بھی الیکٹیبل سے زیادہ جو اہم نام ہوں گے وہ ہوں گے علی مدد جتک اور سینیٹر, سابق سینیٹر بیرسٹر سیف مکسی. آنے والے دنوں میں یہ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں, ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے, پارٹی انہیں کون سی سیٹ پر الیکشن لڑواتی ہے, یہ ساری چیزیں ابھی کوسچن مارک ہیں. لیکن ان دونوں کے ناموں کی اہمیت پاکستان پیپلز پارٹی میں اور خاص کر بلاول اور آصف علی زرداری کے کلوز جو سرکلز ہیں ان میں بہت اہمیت ہے. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. بات کر لیتے ہیں ذرا 20 جنوری کی. تو 20 جنوری کو پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ جی ہاں, دیکھیں پنجاب کے لیے کل کا دن بہت اہمیت کا حامل ہوگا. کل پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ ایجنڈے کی کارروائی کا حصہ نہیں ہے. خان صاحب کا ایک اور یو ٹرن اور چودھری پرویز علائی نے ایک بار پھر انہیں جسے کہتے ہیں ایک باری پھر یو ٹرن لینے تے مجبور کر دیتا ہے. تو کل کم از کم وہ نہیں ہے. اب 11 کو لاہور ہائی کورٹ میں جو سماعت ہوگی گورنر کا جو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن ہے وزیر اعلیٰ کو اس مقدمے کی, تو اس مقدمے کے بعد عدالت جو بھی ہدایت دے گی, اگر عدالت ہدایت دیتی ہے کہ چیف منسٹر نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے تو پھر انہیں لینا پڑے گا, اور اگر عدالت ہدایت نہیں دیتی تو پاکستان مسلم لیگ نون یا جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی وہ اس معاملے کو سپریم کورٹ بھی لے جانے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں قمر الزمان کائرہ نے آج لالا موسیٰ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ 20 جنوری کے بعد چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے. میرے خیال سے سیاسی کارکن ہیں قمر الزمان کائرہ اور بہت منجھے ہوئے سیاسی رہنما ہیں. انہوں نے بغیر کسی جسے کہتے ہیں ضرب تقسیم کے یہ بات نہیں کی ہوگی, لیکن جو بھی ہو فی الحال کم از کم پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ جنوری میں بھی جسے کہتے ہیں التوا کا شکار رہنے کا امکان ہے. ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں. جنوری کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. اگلے ویلاگ تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے. اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل کا بٹن ضرور پریس کریں, اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں تاکہ ہم اپنے ویلاگز کو اور اپنی خبروں کو مزید بہتر کر سکیں. اگلے ویلاگ تک اللہ حافظ.